ملک میں گڈ گورننس کے لیے اور بالخصوص معاشی استحکام کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے انتظامی یونٹس اور صوبوں کے قیام کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، اور مسلسل ہر شعبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اس ڈیبیٹ میں حصہ لے رہے ہیں اور بھرپور طریقے سے اس پر بات ہو رہی ہے۔ کس قدر جو ہے یہ انتظامی یونٹس یا صوبوں کا قیام جو ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے ناگزیر ہے، کس قدر ضروری ہے، اور کیا اس میں بہتری ممکن ہو سکے گی؟ موجود ہیں اس وقت چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری بہاولپور کے پریزیڈنٹ ہیں سید ظفر شریف صاحب۔ جناب، کس طریقے سے جو ہے دیکھ رہے ہیں کہ صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں، کس قدر چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو پائیں گی؟ انتظامی یونٹس کس قدر زیادہ ہونے چاہیے، اور جب یہ چیزیں ڈیسنٹرلائز ہوں گی تو کس قدر بہتری ممکن ہو پائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں روئی ٹی وی کا کہ انہوں نے اس اہم موضوع پہ آپ نے اس مدعے کو اٹھایا ہے۔ دیکھیں، اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، میں تمام کیا کہتے ہیں رہنماؤں سے، پارٹی رہنماؤں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے سوچیں، اپنے پارٹی سے بالا تر ہو کے سوچیں۔ اس وقت پاکستان میں صوبے بننے بہت ضروری ہیں۔ ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں چھوٹا سا بھی کام ہوتا ہے، ہمیں لاہور جانا پڑتا ہے۔ لاہور اتنا بڑا صوبہ ہے، پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے، 65% ہے۔ آپ سوچیں 65% کے عوام کو لاہور جانا پڑتا ہے، ان کے کام نہیں ہو پاتے۔ جتنا چھوٹا یونٹ ہوگا، جتنا چھوٹا صوبہ ہوگا، اتنی جلدی کام مکمل ہوں گے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسے بہاولپور ڈویژن ہے، اس پہ جس طرح پنجاب میں 8 ڈویژن ہے، اس طرح 8 ڈویژن کے 8 صوبے بننے چاہیے۔ اس طرح کراچی میں، اسی طرح بلوچستان میں، اس طرح KPK میں، یہ تمام صوبے بن جانے چاہیے۔ اب تک ہم اس چیز سے بالاتر ہو جائے اس وقت کہ اب اس وقت پاکستان کا ہو کے سوچیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کو بھی پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اچھا، کس قدر آپ دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے ہر ڈویژن کو ایک انتظامی یونٹ، ایک صوبہ بنانے کے حوالے سے بات کی، تو اتنے سارے گورنر اور اتنے سارے وزیر اعلیٰ کیا سب ہینڈل ہو پائے گا؟ لیکن سر، اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے نا کہ اتنے گورنر بن جائیں گے، اتنے سیکرٹریز بن جائیں گے، اتنے وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، تو کبھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا دنیا میں آپ یہ سوچیں ایسا نہیں ہوتا؟ دیکھیے، جب آپ ایک سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں، یہ تمام جب چیزیں دیتے ہیں، تو اس سے بہتری کتنی آئے گی؟ انتظامی لحاظ سے دیکھیں، صحت میں بہتری آئے گی، ایجوکیشن میں بہتری آئے گی۔ اب مجھے بتائیں، اتنا بڑا یونٹ میں ایک وزیر اعلیٰ سنبھال پا رہا ہے؟ یا میں یہ نہیں کہتا کہ وزیر اعلیٰ میں کیپبلٹی نہیں ہے، لیکن یونٹ اتنا بڑا ہے کہ وہ ہر جگہ پہنچ نہیں پاتے۔ جتنا چھوٹا یونٹ ہوگا، اتنی سہولتیں زیادہ ملیں گی۔ سر، اس چیز کو چھوڑ دیں ہم کہ وزیر اعلیٰ کتنے ہوں گے، گورنر کتنے ہوں گے، یہ تو ہم نے رکھنا ہے نا۔ اگر ہم اس کی لمٹ کر دیں، ہم اسٹاف کم کر دیں، ہم ان کو ایک محدود دائرہ کار میں لے آئیں، اگر تمام چیزیں ہم ایک اس پہ رکھیں، لمٹ میں رکھیں، تو انشاءاللہ بہت کامیاب ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان نہ صرف ترقی کرے گا، صوبہ بننے سے ملک بہت آگے جائے گا۔ اچھا، کس قدر بہتری دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہاولپور کی بات کرتے ہیں تو بہاولپور جو ہے وہ ایگری بیسڈ ہے، سارا جو ہے وہ ایگریکلچر ہے، یہاں سولر پلانٹ بھی جو ہے، پاور پلانٹ بھی وہ بھی لگا ہوا ہے، تو کس طریقے سے یہاں کے ریونیو کو اگر یہاں استعمال کیا جائے تو کیا وہ بہتری دیکھ رہے ہیں، اور کس قدر جو ریونیو سسٹم ہے اس میں کس قدر بہتری آئے گی؟ سر دیکھیں، میں سب سے پہلے تو آپ کو بات بتاؤں کہ بہاولپور کی جو انڈسٹری اسٹیٹ ہے، اب میں باقی طرف بھی آتا ہوں، انڈسٹری اسٹیٹ ہے جو اس وقت بن چکی ہے، اس کو صرف چلانے کے لیے ہمیں بار بار لاہور چکر لگانے پڑ رہے ہیں۔ اگر بہاولپور شہر میں بہاولپور کا یونٹ بنا دیا جاتا، یا بہاولپور جیسے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنایا گیا تھا، وہ بھی بند کر دیا گیا۔ اب دیکھیں، ہمیں انڈسٹری اسٹیٹ کے لیے ہر مہینے لاہور جانا پڑتا ہے۔ ہم انڈسٹری اسٹیٹ کا ریٹ جو زیادہ اسے کم کرنے کے لیے ہر مہینے لاہور جاتے ہیں، اس آنے جانے کے چکر میں ہمارا کام لیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں نا، زرعی شہر ہے، زرعی بیس شہر ہے، یہاں کی آپ گندم دیکھ لیں یا کوئی کپاس دیکھ لیں، یہ تمام چیزیں متاثر ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لاہور کی طرف دیکھتے ہیں، ہم ان کا وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ ایک چھوٹا عام ذمہ دار، ایک کسان اپنے مسائل کو لے کے کہاں جا سکتا ہے لاہور یا کیا کہتے ہیں لاہور یا ان شہروں میں؟ اگر بہاولپور شہر میں یہ تمام انتظامات مل جائیں گے تو دیکھیں کتنی ہمیں آسانی پیدا ہو جائیں گی۔ اچھا، ڈائریکٹ چیمبر کے پریزیڈنٹ ہیں آپ، تو کیا جو یہاں کے انڈسٹریلسٹ ہیں، یہاں کے بزنس مین ہیں، جو کمیونٹی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کس حد تک ان انتظامی یونٹس کو جو ہے، ان کی تقسیم کو، صوبوں کے قیام کو، ان کو وہ فیور کرتی ہے؟ سر دیکھیں، میں آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں کہ جتنا اسمال یونٹ ہوتا ہے نا، اتنا کامیاب ہوتا ہے۔ جتنا بڑا یونٹ ہوگا اتنی زیادہ پریشانیاں زیادہ ہوں گی، جتنا زیادہ پھیلاؤ ہوگا اس کو کنٹرول کرنا کم ہو جاتا ہے۔ لیکن انڈسٹری کو تو سوٹ ہی اسمال یونٹ کرتا ہے۔
ہمیں دیکھیں اپنے مسائل کے لیے جب اپنے شہر میں رہنا پڑے گا اور ان کے پاس جانا پڑے گا تو جلدی حل ہو جائے گا. میں آپ یہاں سے اگر آپ اس کو کہہ رہے نا کہ میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ بھاولپور کو ملتان کے ساتھ ضم کیا جائے. میں یہ کہتا ہوں کہ ملتان ایک علیحدہ صوبہ ہونا چاہیے, ایک بڑا شہر ہے. بھاولپور ایک بڑا شہر ہے, اس کو علیحدہ صوبہ ہونا چاہیے. اگر جتنے صوبے زیادہ بنائیں گے بزنس مین کو, انڈسٹریز کو, اتنا زیادہ ہوگا. جی بالکل, جتنے زیادہ صوبے بنائے جائیں گے, جتنے زیادہ انتظامی یونٹس بنائے جائیں گے, بزنس مین کو اور کمیونٹی کو جو ہے اسی قدر زیادہ فائدہ ہوگا اور اس قدر ہی بہتری کے امکانات ہوں گے. ان کے حوالے سے نا یہ جو ڈبیٹ ہے کہ انتظامی یونٹس کس طرح سے ہونے چاہیے, کتنے ہونے چاہیے, یقینی طور پہ اس پہ جو پیش رفت ہوتی رہے گی. تو ابھی جو ہیں وہ چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں, ان کا موقف ہم نے جانا ہے. اور ابھی جو تاجران ہے ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے, اور اب ہم چلیں گے تاجران کی طرف بھی, اور تاجران کا بھی اس حوالے سے جانیں گے کہ وہ اس کو کیسے سمجھتے ہیں. ابھی متحدہ مرکزی انجمن تاجران کے صدر ہیں حافظ خرم سلیم, ان کی طرف چلیں گے اور ان سے بھی جانیں گے کہ انتظامی یونٹس پاکستان کے استحکام کے لیے کس قدر ناگزیر ہیں. یونٹس جس قدر چھوٹے ہوں گے ان کی گورننس اتنی بہتر طریقے سے ممکن ہو سکے گی. اور انتظامی یونٹس کس قدر ہونے چاہیے, کس طرح ہونے چاہیے, اور عام لوگ اس پہ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں. اب موجود ہیں مرکزی انجمن تاجران, متحدہ انجمن تاجران کے صدر ہیں حافظ خرم سلیم. اب صاحب, جو آج ساری ڈبیٹ اس پہ پوری قوم کہہ رہی ہے کہ جو صوبے ہیں ان کو کی تعداد میں اضافہ کیا جائے, ان کو بڑھایا جائے, تو کس قدر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آئے گا. کیا ہم بہتری کی طرف جائیں گے, وسائل کی تقسیم کس قدر ممکن ہو سکے گی؟ جی بالکل, اصل میں ہمارے ہاں یہ جو صوبوں کا معاملہ ہے نا, یہ بڑے عرصے سے ڈیبیٹ چل رہی ہے. لیکن ہمیشہ صوبوں کو جب بات آتی ہے تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر مفادات کی تقسیم ہے. اور مفادات کی تقسیم, آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی, تخت لاہور, یا اگر آپ سندھ کو دیکھیں کتنا بڑا صوبہ ہے اور کراچی اس کے اندر ہے. حالانکہ کراچی کو تو خود شاید ایک پورا صوبہ ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت اشد ضرورت ہے کہ ان کو تقسیم کیا جائے, اور ان کی جو بنیادی ضروریات اور مسائل اور مفادات کی جو تقسیم ہے اس کو بالکل برابری کی بنیاد پر. میں تو خصوصاً میں بہاولپور میں بیٹھا ہوں, اور آئینی قانونی طور پر بہاولپور کو صوبہ ہونا چاہیے تھا. 1 یونٹ کے بعد بہاولپور کو صوبہ ہونا چاہیے تھا. اور یقیناً پاکستان کے اندر بے شمار صوبوں کی جو ہے وہ گنجائش موجود ہے, خصوصاً پنجاب میں اور سندھ میں. ہمارے ہاں جس طرح سے مفادات بہاولپور کے یا جنوبی پنجاب کے آپ اوور آل تناظر میں دیکھیں تو آپ کبھی ہم تک کبھی کوئی اچھی چیز, کبھی ہم تک اچھے وسائل نہیں پہنچ پاتے. ہم یہاں سے صرف ٹیکس جنریٹ کرنے کا تو سبب بنتے ہیں. یہاں سے کپاس کے ذریعے, ہماری زراعت کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہیں جو اوپر انڈسٹری تک جاتی ہے, لیکن اس کے ثمرات واپس ہم تک بالکل نہیں پہنچتے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت فوری طور پر اس کے اوپر فیصلہ لینا چاہیے اور کسی مصلحت سے کام نہیں لینا چاہیے. جیسے ہم ڈیم نہ بنا کر آج پریشان ہیں, یا تو ہمارے پاس پانی ہی نہیں ہوتا یا ہمارے پاس سیلاب آ جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم مصلحت کی نظر ہوں گے اور صوبے نہیں بنائیں گے تو یقیناً ہم آنے والے چند سالوں میں اس سے بھی زیادہ, جو اس وقت واٹر کرائسس فیس کر رہے ہیں, اس سے بھی زیادہ مینجمنٹ کرائسس ہمیں فیس کرنا پڑے گا, جو شاید تباہی کا سبب ہوگا. اچھا, گورننس کے آپ بات کر رہے ہیں, وسائل کی تقسیم کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, گورننس کی بھی بات ہو رہی ہے, تو کس طریقے کی بہتری آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر انتظامی یونٹس چھوٹے کر دیے جاتے ہیں تو کیا آپ کو کیا ویژن کیا نظر آ رہا ہے, آپ کا کیا ویژن اس والے سے کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, آپ چونکہ بہاولپور میں اس وقت تشریف رکھتے ہیں تو میں بہاولپور کے حوالے سے بات کروں گا کہ ایک بہترین زرعی علاقہ, لیکن جس کو کالونیز نے, جس کو جو ہے کوئی انڈسٹری یہاں نہیں ہے, صرف کالونیوں میں آپ کا سارا ایریا جو آپ کا رورل ایریا تھا وہ اربن کے اندر تقسیم ہو گیا ہے, جس کا قطعی طور پر کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے, خصوصاً ہمارے جنوبی پنجاب کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جب یہاں پر ایک الگ سے ایک صوبہ ہوگا تو یقینی طور پر ہم اپنے جو وسائل ہیں ان کا بہتر استعمال کر سکیں گے. ہمارے پاس کتنا بڑا روہی ہے, لیکن بہاولپور کو اس روہی کا کیا فائدہ ہے, جنوبی پنجاب کو اس روہی کا کیا فائدہ ہے. لاہور سے آتے ہیں انویسٹر, وہاں آ کر زمینیں آباد کی جا رہی ہے, اور اس کا سارا ریونیو ہمارے ہاتھ سے, ہماری زمین سے نکال کر, ہمارے خون میں سے نکال کر تخت لاہور کی طرف یا باہر, اس سے بھی زیادہ باہر کی طرف چلا جاتا ہے, جو قطعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ غیر منصفانہ ہے. جب ہمارا اپنا صوبہ ہوگا, ہم اپنے وسائل کو
مینج کریں گے اور اپنے وسائل کا استعمال اپنے پاس جب کریں گے تو اس سے ہمارے علاقے میں روزگار میں بھی بہتری آئے گی، اس سے ہمارے علاقے کی عدالتی نظام میں بھی بہتری آئے گی۔ آپ دیکھیے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اور یہ یہاں کا جو بینچ ہے، آپ اس کو دیکھیں، لاہور کو دیکھیں، آپ کو ایک غریب آدمی کو اپنا حق لینے کے لیے لاہور بھاگنا پڑ رہا ہے۔ سیکریٹریٹ جانے کے لیے آپ کو ایک جنوبی پنجاب کے سیکریٹریٹ کا لالی پاپ دیا گیا، پھر وہ لوگوں کو ختم کر دیا گیا۔ ایک طرف آپ ایک علاقے میں دو اسسٹنٹ کمشنرز کو تعینات کر رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ صوبے بنانے کی اور گورننس کے حوالے سے کوئی بھی پریکٹیکل قدم اٹھانے کے اوپر راضی نہیں ہے، اس کو ڈیبیٹ میں لے آتے ہیں۔ فیصلہ کیجئے نا، آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آپ نے جب فیصلہ کرنا چاہا تو آپ نے فیصلہ کر لیا ہے اور آپ کا فیصلہ لاگو ہو گیا۔ اچھا، آپ ایک بڑی تاجر برادری کے نمائندہ ہیں، تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ آپ تاجروں کا حق نمائندگی ادا کریں، تمام تاجر جو ہیں وہ ان صوبوں کی انتظامی تقسیم کی حمایت کرتے ہیں؟ یقینی طور پر خواجہ شفیق صاحب ملتان سے آل پاکستان انجمن تاجران کے چیئرمین جناب اجمل بلوچ صاحب صدر آل پاکستان انجمن تاجران، یقینی طور پر ہماری اس حوالے سے ڈسکشنز ہوئی ہیں۔ ہمارے جنوبی پنجاب کے صدر چودھری طارق کریم صاحب، ہماری تمام لوگوں کے ساتھ کوارڈینیشن ہے، اور ہم تو یہ تو ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ گورنمنٹ اس کے بارے میں بات کر رہی ہے، یا سو کالڈ مطلب ہماری اعلیٰ مقتدر حلقے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ادروائز ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کے لیے اب تحریک چلانے کی ضرورت ہے صوبے بنانے کی۔ اچھا، تو مطلب آپ کس طرح کی اس حوالے سے کچھ سفارشات بھی مرتب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اس حوالے سے حکومت کو بھی کوئی تجویز دیں گے کہ جو انتظامی یونٹس ہیں وہ کس طرح کے ہونے چاہیے، کتنی آبادی کے ہونے چاہیے، اور کون کون سے زون جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی ترقی کے لیے بہتر طور پر کردار سے، تو اس حوالے سے کچھ ریکمنڈیشنز کو تجاویز بھی حکومت کو بھجوانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی دیکھیے، جنوبی پنجاب کے حوالے سے تو سب سے پہلے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں آپ سرائیکستان اور بہاولپور میں تقسیم نہ کریں۔ آپ ہمیں اس لڑائی میں مت ڈالیں کہ ہم سرائیکستان ملتان اور اس کے ساتھ اور ملکہ جو علاقہ ہے وہ خود ایک صوبہ بننے کی پوزیشن میں ہے، اور بہاولپور ہمارا رحیم یار خان، بہاول نگر، یہ سارے کا سارا ایک صوبہ بننے کی پوزیشن میں ہے۔ اگر آپ ان سارے علاقوں کی ثقافت کو، ان سارے علاقوں کے رہن سہن کو، ان سارے علاقوں کے انوائرمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو وہ سب ایک جیسا، اس کے مطابق آپ فیصلے کریں، اور یقینی طور پر جنوبی پنجاب کے اندر بھی کم از کم 2 صوبے ہونے چاہیے۔ جی بالکل، جو جنوبی پنجاب میں بھی 2 صوبوں کی بات ہو رہی ہے، اور یہ انتظامی جو طور پر یونٹس بنانے کے حوالے سے جو زیر بحث ہیں معاملات، اس پہ جو تاجر ہیں، بہاولپور کے جو تاجر ہیں، ان کی بھرپور طریقے سے جو ہے وہ حمایت ہے حاصل ان حلقوں کو جو ان حلقوں کی انتظامی یونٹس کی تعداد بڑھانے کے بعد سے بات کریں۔ بالکل اس پہ بات کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور جہاں تاجروں سے بات کی ہے تو بالکل اگلی ملاقات بھی جو ہے وہ تاجروں کے ہی رہنما ہیں سید اسرار شاہ، ان کی طرف چلیں گے اور ان سے بھی جو ہے ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے اس حوالے سے کہ وہ کس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ انتظامی یونٹس کی جو تقسیم ہے وہ کس حد تک پاکستان کے لیے بہتر ہوگی۔ چلتے ہیں ان کی طرف۔ ملک میں نئی انتظامی یونٹس صوبے کس قدر جو ہے وہ اس مسئلے کو حل کر پائیں گے کہ جو مسائل ہیں گڈ گورننس کے حوالے سے اور بالخصوص معاشی حوالے سے، تو کس قدر وہ بہتر ہو پائیں گے، اس حوالے سے یہ جو یونٹس ہیں کس قدر ناگزیر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تاجر رہنما ہیں سید اسرار شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، اور تاجر ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے اور بڑا حصہ ہے ان کا، تو تاجر کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس کو کہ صوبوں کا قیام، مزید صوبوں کا قیام، مزید انتظامی یونٹس کا قیام کس قدر ضروری ہے؟ دیکھیں جی، یہ بڑا خوش آئند ہے کہ بالآخر صوبوں کی بات ہونا شروع ہوئی ہے۔ جس نے بھی کی ہے اس کا امپیکٹ جو ہے پورے ملک پہ آئے گا بالآخر، اور وہ بہتر آئے گا۔ بطور تاجر میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرا جو پورا ڈویژن ہے بہاول نگر، رحیم یار خان اور بہاولپور، یہ انڈسٹری اور کاروباری حوالے سے اس کی کہیں کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے پورے ملک میں۔ یہ سب سے ابتر سچویشن میں ہے کاروبار، یا یہاں پہ معاشی طور پہ ایکٹیویٹیز نہیں ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ملک کو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر دیا جائے انتظامی بنیادوں پہ کہ اس کو 10 یا 12 صوبوں میں اگر تقسیم کر دیا جائے، تو دنیا میں جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں اس کو ہم نے یہی دیکھا ہے، کہیں 52 صوبے ہیں، کہیں 38 صوبے ہیں، کہیں
24 सूबे हैं, तो हम 4 सूबे 12 करोड़ 13 करोड़ आबादी को लेके बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे तक वो वसाइल पूरे पहुँच ही नहीं रहे भावलपुर में। और भावलपुर एक स्टेट चूँकि रही है, ये हर जो हमारा वासी है इस खिते का, वो समझता है कि ये स्टेट जो थी ये वापस हमें सूबे की शक्ल में मिलेगी। तो हम बहुत बेहतर पोजीशन में थे भावलपुर जब स्टेट थी, यानी हमारे मुल्क को उन्होंने सपोर्ट किया, दुनिया में नाम रहा है स्टेट का। तो अब हम अपने वसाइल को यकजा करके हम अपनी तिजारत को और हमारे जितने भी यहाँ रहने वाले लोग हैं, इसका एग्रीकल्चर है, इसका एजुकेशन सिस्टम है, इसको आवाम समझती है और हम ये तमाम भावलपुर के लोग समझते हैं कि इसको बहुत बेहतर कर सकते हैं। हमारी फैमिलीज़ और बच्चों का मुस्तकबिल इसी में जुड़ा है कि भावलपुर को सूबे की हैसियत दी जाए। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से क़याम पाकिस्तान के वक्त जब ये रियासत बहावलपुर ने पाकिस्तान को सपोर्ट दिया था, तो और अब जब इंतज़ामी यूनिट्स की तादाद जो है वो बढ़ाई जाएगी, तो हर इंतज़ामी यूनिट हर सूबा जो है वो अपने वसाइल का बेहतर इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ खुद कफील होगा बल्कि जो पाकिस्तान वफाक है उसको भी जो है वो मजबूत करेगा और पूरा मुल्क मजबूत होगा। वफाक को इस तरह से मजबूत करेगा कि देखिए, ये जो सूबा पंजाब है ये मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है, और दीगर जो हमारे सूबे हैं वो समझते हैं कि उनका इस्तेहसाल हो रहा है इस बड़े सूबे की तरफ से। जब तक इसकी तकसीम नहीं होगी, इसको तकरीबन वही स्टेटस नहीं मिलेगा, छोटे टुकड़ों में नहीं करेंगे, इसकी मैनेजमेंट भी बेहतर नहीं हो सकेगी और वफाक भी मजबूत नहीं हो सकेगा। जी बिल्कुल, जो बेहतर मैनेजमेंट है वो इसी सूरत में मुमकिन है कि जो इंतज़ामी यूनिट्स हैं उनमें जो इजाफा है वो यकीनी तौर पर किया जाए, नए सूबों का क़याम जो है वो अमल में लाया जाए, ताकि हर सूबा जो है वो अपने वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ अपने लोगों के, उस खिते के लोगों के मसाइल जो है बल्कि माशी इस्तेहकाम जो है वहाँ आए, और उसके साथ साथ जो एक मजबूत और मुस्तहकम पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पर रोज़ बरोज़ तरक्की करता हुआ नज़र आए। डेरा गादी खान से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एग्जेक्टिव मेंबर मिर्ज़ा ज़फ़र इकबाल मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि ये जो डिबेट अब चल रही है नए सूबों के हवाले से, बतौर बिजनेसमैन और बतौर मेंबर इनका इजहार ख्याल क्या है, ये अब इस डिबेट के बाद किस तरीके से सोच रहे हैं। ये मिर्ज़ा ज़फ़र इकबाल जो हाल ही में स्पीच हुई है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब के, वहाँ पर भी ये इन्वाइटेड थे और ये बातें इनके सामने भी की गई हैं सूबे के हवाले से। उसके बाद ये जो लहर चली है, तो इनसे हम जानते हैं कि अब उस स्पीच के बाद, अब ये जो डिबेट छिड़ चुकी है, उसके बाद इनका अपना ख्याल क्या है। जब ये बिजनेस कम्युनिटी में बैठते हैं तो ये अब इस डिबेट को किस तरीके से देख रहे हैं। मुझे पहले तो आप इन नक्शल ये बताएं कि आप इस चीज़ की सपोर्ट में हैं कि नए सूबे बढ़ने चाहिए, और अगर बढ़ने चाहिए तो क्यों बढ़ने चाहिए, और उसके बाद फिर बताएं कि इससे फ़ायदे क्या होंगे बतौर बिजनेसमैन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी ये वक्त की एक बहुत अहम ज़रूरत है, और ये इससे हमारे जितने भी कारोबारी, हमारे अमली और लोगों के ये सारे मसाइल मिलजुल के जितना एक छोटा यूनिट होगा उसमें लोगों को जितने भी उसके डॉक्यूमेंटेशन है, मामलात हैं, जो भी चीज़ें उसको चाहिए वो विद इन दी डोर स्टेप पे उनको मिल जाएंगी। दूसरा, अब जैसे हम अब इस टाइम को अगर कंसीडर करें तो अगर हमने किसी भी किस्म का इंसाफ फराहम करवाना है, हमने मिनिमम अभी हाई कोर्ट जाना है तो हमें मुल्तान ट्रैवल करना पड़ता है। तो मुल्तान का हमसे तब कम अज़ कम कोई एटलीस्ट 1.5 घंटे की ट्रैवल है, तो लोगों को अपना कारोबार छोड़ के उस साइट पे जाना पड़ता है। जब अगर इंतज़ामी यूनिट्स अपने बन जाएंगे, छोटे बन जाएंगे, तो वो सब चीज़ें लोगों को अपने घर में प्रोवाइड हो जाएंगी, जिससे उनके कारोबारी मसाइल भी हल हो जाएंगे और इंसाफ की फराहमी भी लोगों की दहलीज। अच्छा, इससे बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये नए यूनिट्स बनते हैं, नए सूबे बनते हैं, तो चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन, कोर्ट्स, अदालतें वगैरह सब कुछ आपके ज़्यादा करीब हो जाएंगी, तो उससे आपके वक्त की कमी होगी, बचत हो जाएगी, वक्त की बचत होगी, फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ फाइनेंस, वो आपके पैसे भी बचेंगे, एनर्जी बचेगी, ये तो ये चीज़ होगी। तो और बिजनेसमैन आपके समझ और आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं? क्या बिज़नेस आपका बूस्ट होगा, गवर्नेंस का सिस्टम बेहतर होगा? देखिए, जब विद इन दी कैपेसिटी हमारे पास चीज़ें आ जाएंगी, फिर अब हम सोच रहे हैं एक बड़े वॉल्यूम पे।
जब हम एक स्मॉल वॉल्यूम में आएंगे तो फिर हम अपनी इसी इलाके को एक तरक्की देने के लिए यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस करेंगे, यहाँ के ज़राअत को प्रमोट करेंगे। अभी हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों कि जितना बड़ा हमारा रकबा है पंजाब का, उसमें जितने लोगों की दूर तक अब रुझान का एरिया है वहाँ तक बहुत कम रसाई होती है। तो इन अवानों को जब हम एक शॉर्ट उसमें ले आएंगे तो यहाँ तक रसाई इजीली हो जाएगी, और इससे हमारे जितने भी लोग हैं, किसान हैं, हमारे कारोबारी लोग हैं, उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के साथ देखें, उन इलाकों में जॉब्स भी डेवलप क्रिएट होंगी, उससे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी। एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ अब जैसे डीजी खान में बन रही हैं, इसी तरह राजनपुर में बन रही हैं, इसी तरह आगे रुझान में भी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, जहाँ से उधर एक तो तालीम का शुबा भी तरक्की करेगा, कारोबार भी उसके साथ तरक्की करेगा, जिससे हमारे मुल्क की मईशत भी स्ट्रॉन्ग होगी और एक हम विद इन डेज तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी शुमार हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो आपका अपना ख्याल है। जब आप जिम खाना के मेंबर्स में बैठते हैं, बिजनेस कम्युनिटी में बैठते हैं, उसके बाद आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स के साथ बैठते हैं, अल्टीमेटली सब लोग बिजनेसमैन हैं और किसी भी शहर की ये एलीट क्लास होती है जो दूसरे लोगों को, मिडिल क्लास को रोज़गार भी फराहम कर रहे होते हैं। क्या आप की जो दूसरी बिज़नेस कम्युनिटी है वो भी इसी एंगल से सोच रही है कि नए सूबे बढ़ने चाहिए जो कि रोज़गार और मईशत के अतबार से बेनिफिशरी साबित होंगे? देखा जाए तो जो सबसे ज़्यादा लोगों की हम अगर परसेंटेज में देखें तो ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो है वो इसी को पसंद कर रही है कि हम इसको यूनिट्स में ले आएँ, सूबों में छोटे सूबे बन जाएं ताकि हर बंदे के मसाइल इजीली हल हो जाएं। किसी के डोमिसाइल्स के इश्यूज़ हैं, किसी के एजुकेशन वाइज उन्हें दूसरे सिटीज़ में ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो जब चीज़ें क्लोज़ हो जाएंगी तो फिर उनकी वो ट्रैवलिंग कम हो जाएगी, उनके लिविंग एक्सपेंस कम हो जाएंगे, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपने शहरों में मिलना शुरू हो जाएंगी। तो एक आपस में ये यूनिट्स बनने से जो कंपटीशन विद इन कह लें कि हमारे प्रोविंसेस बनेंगे, वो कंपटीशन भी हमें एक अच्छी माहौल फिजा में ले आएंगे, जिसको हम एक समझेंगे तरक्की की तरफ जाने का एक पहला कदम समझ। जी, बेसिकली ये नए सूबों के हक़ में है। इनका ये कहना है कि नए यूनिट्स होने चाहिए, जो इख्तियारात है, जो पार्स है, नीचे तक मुंतकिल होनी चाहिए। जितने ज़्यादा सूबे होंगे उतनी ज़्यादा इनकी ईज़ी टू एक्सेस होगी, कहीं भी पहुंचने के लिए फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, डिपार्टमेंट तक जो रसाई है वो उनकी आसान होगी, एनर्जी में बचत होगी, फ्यूल एफिशिएंसी अखराजात उनमें बचत होगी, टाइम जो है उसमें काफ़ी बचत होगी। तो इन नटशल इनका यही कहना है कि नए सूबे बनने चाहिए। ये उनकी सपोर्ट में है। जो यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी है इनके मुताबिक वो ये चाहती है कि नए सूबे बने, और नए सूबे बनने के बाद ऑब्वियसली इनका ये कहना है कि जो गवर्नेंस का सिस्टम है वो बेहतर होगा, मईशत बेहतर होगी और बाकी चीज़ें भी उसी के साथ साथ ज़रूर बेहतर होंगी। इसके बाद अब हम चलते हैं जिम खाना के सेक्रेटरी जैन के पास। उनसे भी पूछते हैं कि बतौर जिम खाना सेक्रेटरी उनका क्या कहना है कि डीजी खान से बैठ के वो क्या सोच रहे हैं कि नए सूबे बढ़ने चाहिए या कि नहीं बढ़ने चाहिए। उनसे बात करते हैं, फिर देखते हैं। सेक्रेटरी जिम खाना डेरा गादी खान शेख जैन नकीब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये बहुत बड़े यहाँ के बिजनेसमैन भी हैं। इनसे भी अब हम जानते हैं कि जो डिबेट चल रही है इस वक्त नए सूबों को लेकर, वज़ीर दाखिला की इसके ऊपर स्पीच आ चुकी है, इसके अलावा DGI/SPR भी कुछ इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि अच्छी गवर्नेंस के लिए ज़रूरी है कि नए सूबे भी होने चाहिए। अब ये जो डिबेट है इस हवाले से डॉक्टर गादी खान में बैठ कर ये जो सेक्रेटरी जिम खाना है बतौर बिजनेसमैन और फिर बतौर सेक्रेटरी जिम खाना ये क्या सोच रहे हैं, आया कि ये नए सूबों के हक़ में है, सपोर्ट कर रहे हैं, या कि इनके ख्याल में कुछ और तजवीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो इससे भी बेहतर हो सके। सर, एक तो मुझे बताइएगा कि अब आपको पता है कि नए सूबों के हवाले से डिबेट बड़ी खुल के चल चुकी है, तो बतौर सेक्रेटरी जिम खाना या बतौर बिजनेसमैन आप क्या समझते हैं, नए सूबे बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, और अगर बनने चाहिए तो उसका हमें क्या फ़ायदा होगा, और बतौर बिजनेसमैन क्या फ़ायदे हो सकते हैं, हमारे इस खिते के लिए क्या सोचमंद साबित हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया इकबाल भाई। बिल्कुल सूबे बनने चाहिए और आज के वक्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि सूबे होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट जिस तरह हमारे अभी 4 सूबे हैं तो एक एक सूबा और बनना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोस्टली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है कि हमारे डेवलपमेंट के काम जो है ना वो इस हमारे इलाकों में नहीं हो रहे एज़ कम्पेयर टू अपर पंजाब। जिस तरह काम हो रहे हैं, हमारे फ़ंड यहाँ तक नहीं पहुँचते, वो अपर पंजाब में ही खर्च हो जाते हैं। दूसरा ये है कि जितने भी आपके काम है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो लैंड रिकॉर्ड है, जिसको भी छोटा काम होता है उसको लाहौर जाना पड़ता है। अब आप ये देख लेंगे जो हमारे सूबे का कैपिटल लाहौर जो है वो तौसे से या राजनपुर से उसकी ट्रैवलिंग 7-8 घंटे लग जाते हैं आने जाने में ना। तो एक बंदे को अगर छोटा से भी काम है तो उसको लाहौर जाना पड़ता है।
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ صوبے بنیں گے تو ایک تو ہمارے جو ملک کا پہیہ ہے وہ تیزی سے دوڑے گا اور جو لوگوں کے ایکسپینس ہیں وہ کم ہو جائیں گے اور لوگوں کو انصاف جلدی ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں پہ میں آپ کی بات ٹوکنا چاہ رہا ہوں. آپ نے کہا کم سے کم ایک صوبہ اور ہونا چاہیے. اگر فار ایگزامپل صوبے بانی 36 یا 37 جاتے ہیں, پھر آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اگر اتنے زیادہ صوبے بن جائے تو آپ اس کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں ابھی؟ نہیں, اتنے صوبے نہیں بننے چاہیے کیونکہ ہمارے صوبوں کو اپنا بھی ایک ریونیو چاہیے ہوتا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے اتنا ریونیو ہے کہ اتنے ہم صوبے افورڈ کر سکیں. ہم پنجاب کا ایک صوبہ افورڈ کر سکتے ہیں, بلوچستان کا ایک اور صوبہ افورڈ کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاؤں کہ جو ہمارے بلوچستان کا ایریا ہے وہ دنیا کے 172 ملکوں سے زیادہ ہے, تو ایک بندہ اتنے بڑے صوبے کو کنٹرول نہیں کر پاتا. نو ڈاؤٹ ہمارا جو پنجاب ہے, میڈم سی ایم بہت اچھے کام کر رہی ہیں, لیکن ان کا فوکس بھی اپر پنجاب ہے. لوور پنجاب تک وہ چیزیں نہیں پہنچ پا رہی جو اپر پنجاب والے انجوائے کر رہے ہیں. تو صوبہ بننا بہت ضروری ہے. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نئے صوبے لازمی ہونے چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب نئے صوبے بن جائے گے آپ کے خیال میں یہ چیز بہتر گورننس سسٹم کے لیے کتنی بینیفیشری ثابت ہوگی؟ کیونکہ اس وقت سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ گورننس بہتر نہیں ہے. گورننس کا نظام بہتر کرنے کے لیے آپ کے خیال میں جو نئے صوبے بنائے جائیں گے وہ سود مند ثابت ہوگا؟ جی بالکل ثابت ہوگا. میں آپ کو اپنا بزنس کے حوالے سے بتا دوں کہ ہمارے اس ایریا میں کوئی بھی انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں ہے اور یہاں کے سیاستدانوں کی بھی اتنی نہیں سنی جاتی جو اپر پنجاب کی سنی جاتی ہے. تو جب یہاں کا صوبہ ہوگا, اگر ہمارا صوبہ بن جاتا ہے تو ملتان اس کا کیپٹل ہوگا, تو ظاہر بات ہے گورننس جو ہوگی وہ بہت بہتر ہو جائے گی. لوگوں کو جلدی انصاف ملے گا, چیزیں نوکریاں لوگوں کو زیادہ ملیں گی. تو ہم تو صوبے کے حق میں بہت زیادہ. اچھا اس میں تھوڑا سا مجھے آپ یہ بھی بتائیں, یہاں پہ ہمارے پاس ڈپٹی کمشنر ہوتے ہیں ضلعی لیول پر, ڈویژن لیول پر کمشنر ہوتے ہیں, انتظامی امور دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈی پی او آر پی او سیکورٹی کے امور دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ڈیرہ قادری خان جو خطہ ہے یہ نارملی ویسے ہی ہمیشہ سیکورٹی رسک والا رہتا ہے. یہاں پہ اکثر جو تھریٹ الرٹس ہیں وہ زیادہ تر رہتے ہی ہیں, جس کی وجہ سے ہم بھی تھوڑا سا انسیکیور ہمیشہ فیل کرتے ہیں. تو نئے صوبوں کے کنٹیکس میں اگر آپ صرف ڈیرہ قادری خان کی بات کریں تو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں ابھی بھی ماشاءاللہ ہمارے جو کمشنر صاحب ہیں یا ڈی سی صاحب ہیں, آر پی او صاحب ہیں, ڈی پی او صاحب ہیں, وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور جس طرح انہوں نے چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے تو وہ داد کے مستحق ہیں, وہ دن رات محنت کر رہے ہیں. ہمارے ابھی اس ایریا میں بالکل یہ ایک حساس ڈویژن ہے, لیکن جو جس طرح انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے وہ بہت اچھا کیا ہوا ہے. اگر یہ صوبہ بن جاتا ہے تو مزید جو ہے نا چیزیں بہتر ہو جائیں گی. جیسے بعض اوقات کچھ پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے یہ ریئیکشن آ رہا ہے کہ شاید نئے صوبے نہیں ہونے چاہیے. اب آپ پیورلی ایک بزنس مین ہو کے جب آپ سوچتے ہیں, یہ تو ایک آپ کی اپنی تھوٹ ہے, تو جب آپ باقی بزنس کمیونٹی کے اندر بیٹھتے ہیں, جب آپ باقی جو چیمبر آف کامرس کے یا یہ جم خانے کے ممبرز ہیں ان میں بیٹھتے ہیں, تو ان کا آپ کے خیال میں کیا اظہار خیال ہوتا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں آف دی ریکارڈ کے صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے؟ دیکھیں ساؤتھ پنجاب کے یا جتنے بھی ایم پی ایم این ایز ہیں وہ تو سارے یہی چاہتے ہیں کہ صوبے بننے چاہیے, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی اتنی نہیں سنی جاتی جتنی اپر پنجاب کی سنی جاتی ہے. جب صوبے بن جائیں گے تو ان کی سنی جائے گی, مزید کام ہوں گے, مزید ڈیولپمنٹ کے فنڈز جو ہے نا وہ یہاں تک ہم تک پہنچ سکیں گے. باقی جو ہمارے جتنے بھی بزنس مین ہیں یا جتنے بھی جم خانہ کے ممبرز ہیں وہ سارے بزنس مین ہیں, تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ جی صوبے ہونے چاہیے اور اس سے جو ہے نا ڈیولپمنٹ جو ہے نا بہت اچھی ہو جائے گی. جی بالکل, ان شارٹ ان کا یہی کہنا ہے کہ نئے صوبے بالکل بڑھنے چاہیے. نئے صوبے بڑھنے سے جو معیشت ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی, جو انتظامی امور ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے دیکھے جا سکیں گے, سیکیورٹی امور بھی بہت اچھے انداز میں مزید بہتر ہو جائیں گے, اور اس کے علاوہ یہاں پر جو ایفیشنسی ہے ہر لحاظ سے کام کرنے کے حوالے سے, لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے حوالے سے وہ کافی بہتر ہو جائے گی. ٹائم کی بچت ہوگی, فیول کی بچت ہوگی, انرجی کی بچت ہوگی. تو ان نٹ شال ان کا بھی یہی کہنا ہے بطور سیکرٹری جم خانہ کے نئے صوبے ہونے چاہیے. اور یہاں کی جو تھاٹ ہے مجموعی طور پر پورے ساؤتھ پنجاب کے ان کے مطابق وہ ساری, چاہے وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہو, چاہے وہ بزنس مین کی ایلیٹ ہو, یا پھر عام یہاں کے انسان ہی کیوں نہ ہوں, ہر لحاظ سے ہر اینگل سے ان کو یہی لگتا ہے کہ نئے صوبے بننے چاہیے. اس سے نہ صرف گورننس بہتر ہوگی بلکہ پاکستان کا جو مجموعی طور پر پورا نظام ہے, معیشت ہے, انتظامی امور ہیں یا سیکورٹی, وہ سارے کے سارے بہتر ہوں گے. جی آج کل بات ہو رہی ہے چھوٹے صوبوں کی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی. ہم تاجروں اور وکلا کا پوائنٹ آف ویو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے. اس وقت ہمارے ساتھ صدر چیمبر آف کامرس ولید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ولید صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ولید صاحب اس وقت بات ہو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ کہ نئے یونٹس جو ہیں ایڈمنسٹریٹو یونٹس بننے چاہیے, صوبے بننے چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب ہم بڑے صوبوں کی بات کرتے ہیں, اس وقت بڑے صوبے ہیں ہر جگہ پہ, تمام بڑے بڑے صوبے ہیں, چھوٹے چھوٹے یونٹس جب بنیں گے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے حالات ہوں گے, کیا بننے چاہیے یا نہیں؟
دیکھیں اگر تو ایڈمنسٹریٹولی پوچھتے ہیں تو کلیئر آنسر از یس، کیونکہ ہماری جو پاپولیشن ہے 25 کروڑ 250 ملین، اور وہ ڈاکومنٹڈ ہے، آئی تھنک آپ کو ہی پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، پاپولیشن اس سے کہیں زیادہ ہے. اس میں 4 صوبے مطلب ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ اتنے بڑے بڑے صوبے جو ہیں ان کو ایڈمنسٹریٹولی کنٹرول کیا جا سکے. اور پھر جو صوبوں کے دور دراز ایریا ہیں اس پہ جو فنڈز ہیں اس کو صحیح طرح سے تقسیم کیا جا سکے، یہ تو پرابلم ہے. لیکن اتنا آسان نہیں ہے، یہ کویشچن بہت کمپلیکس ہے. اور اس کے پیچھے کیونکہ جو ہمارا خطہ ہے جس کو پاکستان بنا ہے تو اس میں ڈفرینٹ قومیں آباد ہیں، تو ہمارے ایتھنیکلی لنگوسٹکلی ایشوز ہیں، اور انفارچونیٹلی وہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بلوچستان میں کہ پی کے اے میں وہ زیادہ ہوئے ہیں. تو بالکل آنسر ہے کہ یس، لیکن وہ کس طرح سے کرنا ہے، کیا کمپریہنسو پلان بننا ہے، اور جو لوگ ایوان بالا میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نیت کا صاف ہونا اور اپنی ذات سے اوپر ہو کے سوچنا اور پلان بنانا وہ بہت ضروری ہے. اچھا مجھے اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جاتے ہیں تو کیا فرق محسوس کرتے ہیں کہ پہلے کیا تھا، کیا ہوگا اور کس طرح سے ہوگا؟ آپ خود سوچیں، رحیم یار خان ہے تو رحیم یار خان کو آپ سمجھ لیں کہ آپ ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہوتے تو کیا ہوتا، نہیں ہے تو کیا نقصانات ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ہمارے 2 بڑے صوبے ہیں، پنجاب اور سندھ، اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس میں زیادہ فنڈ باقی پورا صوبہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں لگ رہے ہیں، وہاں پہ کراچی میں لگ رہے ہیں. تو اس کا فائدہ نہ لاہور کو ہو رہا ہے نہ کراچی کو ہو رہا ہے، پورا صوبوں سے لوگ، پورے صوبے سے لوگ اٹھ کے لاہور جا رہے ہیں. اور لاہور اتنا بڑا وہ شہر بن گیا ہے، یا کراچی اتنا بڑا شہر بن گیا کہ اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا. 2.5 کروڑ کی آبادی، 3 کروڑ کی آبادی، وہ اتنا بڑا سٹیز بن گئے ہیں کہ وہاں پہ کمپلیکسٹیز ہیں. تو جو صوبوں کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کا مین فائدہ تو یہ ہوگا کہ فنڈز جو ہیں وہ چھوٹے علاقوں تک جائیں گے، وہاں پہ جو سٹیز ہیں ان کو پراپر لوگوں کو سہولیات ملیں گی، اور لوگ صرف ان سہولیات کے لیے ہی بڑے شہروں کی طرف ٹریول کرتے ہیں، تو ان پہ بھی وزن کم ہوگا، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی جو معیاری زندگی اسٹیٹ کا کام ہے لوگوں کو دینا وہ مل سکے گی. لیکن میں پھر کہوں گا کہ اس میں جو ہے پولیٹیکل مائلیج کے لیے بہت ڈفرینسز ہیں. ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے، اپنی ذات سے اوپر سوچ کے یا اپنے پولیٹیکل مائلیج سے اوپر سوچ کے اگر وہ کریں گے تو پھر یہ کام ہو سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر یہ یونٹس بن جاتے ہیں، نئے یونٹس ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن جاتے ہیں یا صوبے بن جاتے ہیں، جو بھی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے، تو اس کو انڈسٹری کے حوالے سے کس طرح سے لنکیج دیکھتے ہیں، بزنس کے حوالے سے کس طرح سے لنکیج دیکھتے ہیں؟ کیا اب بزنس بہتر ہے یا اس وقت اپرچونیٹیز زیادہ ہوں گی؟ دیکھیں جب چھوٹے یونٹس بنیں گے نا تو نیچرلی جو مین یونٹس ہیں وہ جو مطلب میں بات کر رہا ہوں کہ جو اکنامک جو باڈی بنے گی وہ ظاہری بات ہے اسی علاقے سے بنے گی، اور جو سن آف دا سوائل ہوں گے، جو اس علاقے کے لوگ ہیں، ان کو بہتر پتہ ہے کہ اس علاقے کی اکانومی میں کیا ضروریات ہیں، کیا ڈیفیشنسیز ہیں، ان کو کس طرح سے کور ہو سکتا ہے. تو نیچرلی جو چھوٹے صوبے اور اسپیشلی جو دور دراز کے ایریاز ہیں، جیسے ہم لوگ ہیں، رحیم یار خان ہیں، ہم لوگوں تک پہنچتے جو ہے وہ بڑی دیر ہو جاتی ہے، اور فنڈز جو ہے وہ پیچھے ڈرائی اپ ہو جاتے ہیں. تو حالانکہ گورنمنٹ جو ہے ابھی میں کہوں گا کہ بہت اچھا کام کر رہی ہے، کافی انہوں نے فنڈز دیے، پھر بھی جو ہے یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ چھوٹے علاقوں کو اس طرح سے کیٹر کر سکیں جس طرح سے بڑی نیڈ، اور پھر ہمارے پاس ریسورسز بھی نیچرلی کام ہے. تو اس کا مین فائدہ تو یہ ہوگا کہ وہاں کے ریسورسز جو ہیں وہیں پہ لگیں گے، اور اسیس ہوگا کہ اس علاقے کی اکانومی کیسے بہتر ہو سکتی ہے. اسیس کرنے والے وہیں اسی علاقے کے لوگ ہوں گے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے پالیسیز بنا سکتے ہیں، ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں. صدر چیمبر آف کامرس ولید احمد کا ہم نے کہ پوائنٹ آف ویو نا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے ضروری ہیں، کہ اگر یہ یونٹس بنیں گے یا نئے صوبے چھوٹے چھوٹے صوبے بنیں گے تو پھر ترقی لوکل مقامی سطح تک پہنچنے کے چانسز ہیں، بے شک وہ صنعتی ترقی ہو یا ڈیولپمنٹ ہو. ہم اسی طرح جو وکلا ہیں ان کا موقع بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وکلا بھی اس بارے میں کیا کہتے ہیں. ہم نے صدر چیمبر ولید احمد کا نئے صوبوں اور نظامی یونٹ کے حوالے سے ان کا جو موقف تھا وہ سنا. اب اس وقت ہمارے ساتھ جنرل سیکرٹری ڈسٹرکٹ بار رحیم یار خان ذیشان جہانگیر ہمارے ساتھ موجود ہے. جہانگیر صاحب، بڑی چیز ہے کہ انتظامی یونٹ کہ ہم بات کر رہے ہیں، نئے صوبوں کی بات کر رہے ہیں، تو اس کی کتنی ضرورت ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی، میں اس کو آپ کو ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ، تھوڑی سی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ آپ کو یہ بات واضح کرنا چاہوں گا کہ 1947 سے لے کر آج تک پاکستان میں بے شمار تجربات ہوئے ہیں
कि जो भी नया सेटअप आता था अपना कोई ना कोई एक नया सिस्टम मुतारफ़ करवाता था। लेकिन आपने एक चीज़ वाज़े देखी होगी कि 18वीं अमेंडमेंट के बाद, 18th अमेंडमेंट के बाद पाकिस्तान में जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई है, डेवोल्यूशन ऑफ पावर के बाद लोगों तक वसाइल का समर पहुंचना शुरू हुआ है। तो इस वजह से, क्योंकि वो 18वीं जो अमेंडमेंट थी उसने एक मिसाल कायम कर दी है कि डेवोल्यूशन के बाद लोगों तक समर पहुँचे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इंतज़ामी यूनिट्स, छोटे छोटे इंतज़ामी यूनिट्स पूरे मुल्क में बनने चाहिए, ताकि वो ऑटोनमस बॉडीज़ होनी चाहिए। उनको बहुत हद तक अपने रेवेन्यू जनरेट करने की हद तक, उनको टैक्सेस की हद तक, बहुत ज़्यादा मामला की हद तक ऑटोनमस होना चाहिए, ताकि वो अपने ही जनरेट किए हुए जो उनका रेवेन्यू वो अपने ही लोगों के ऊपर लगा सकें। अच्छा, हम कहते हैं कि हम रहीम यार खान जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो सिंध से तो वेलकम करता है, मगर पंजाब का आखिरी डिस्ट्रिक्ट है। तो आप क्या समझते हैं कि इसका जब इंतज़ामी यूनिट ना होने की वजह से, एक बड़ा यूनिट होने की वजह से, एक पंजाब बड़ा यूनिट है, तो रहीम यार खान को वो हिस्सा मिल पाता है जो इसका हक है? नहीं, वो मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारा जो हक है वो हमें आज तक नहीं पहुंच सका, क्योंकि लाहौर यहाँ से 500-550 किलोमीटर दूर है, जो इस पंजाब का, इस सूबे का कैपिटल है। वहाँ से जब रहीम यार खान एक ज़िला है, डिवीज़न भी नहीं है और आखिरी ज़िला है, और इसके अलावा सिर्फ रहीम यार खान नहीं, इसके अलावा दीगर अजला भी पंजाब के ऐसे हैं कि जो इस वक्त तक भी बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड है, जिनको अभी तक उनके वसाइल जो उनके हक असल हक उन तक नहीं पहुँच सका, उनको उनका असल रेवेन्यू नहीं मिल सका, जिसकी वजह से उन तक ना वसाइल पहुँच सकें। मैं उसकी सादा सी मिसाल देता हूँ कि अगर वसाइल जो हैं उनकी कंसंट्रेशन नहीं होगी, उनको डिवॉल्व किया जाएगा वसाइल को, तो लोगों को उनके घर बैठे सहूलियत मुहैया मिल सकती हैं। मिसाल के तौर पर लाहौर में अभी आप देखेंगे कि बहुत आला किस्म के हॉस्पिटल मौजूद हैं। लाहौर जो हमारा इस वक्त पंजाब का कैपिटल है, उसमें बेशुमार हॉस्पिटल मौजूद हैं, उसमें बेशुमार यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं। रहीम यार खान में देखेंगे 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमने ये साबका 10 से 12 सालों में बनी हैं, और एक हॉस्पिटल है शेखजाद हॉस्पिटल। उस शेखजाद हॉस्पिटल से कितने लोग फ़ायदा हासिल करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पूरा ज़िला रहीम यार खान, पूरा ज़िला राजनपुर, सिंध के जो रहीम यार खान के साथ मलिका अजला हैं उनके लोग भी यहाँ तक आते हैं। इसका ये इतने लोगों को इतने दूर से सफ़र क्यों करना पड़ता है? क्योंकि अभी सिंध की अगर मिसाल ले लें, जो नादरन सिंध है वो पंजाब के साथ, रहीम यार खान के साथ अटैच है। सिंध का कैपिटल कराची है और पंजाब का कैपिटल लाहौर है। वहाँ भी कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज है, यहाँ भी कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज है। सिर्फ एक हॉस्पिटल होने की वजह से ये जो 5-6 अजला के जो लोगों को वहाँ रहीम यार खान में आना पड़ता है। आप क्या समझते हैं कि जब इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे या छोटे सूबे बन सकते हैं तो फिर कितना हक मिलेगा वहाँ की आवाम को और यहाँ की आवाम को? जी, ये बात आपकी आसम भाई, आपने ये जो बात पूछी है कि भी जब इंतज़ामी यूनिट बनेंगे तो हमें कितना हक मिलेगा। इंतज़ामी यूनिट जब एक ऑटोनमस बॉडी होगी, अपना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, वो खुद फैसला कर सकेंगे हमने अपने रेवेन्यू को किस जगह पर इस्तेमाल करना है, किस जगह पर लगाना है। यानी कि इंतज़ामी यूनिट बजाय इसके कि जिस तरह पहले हो रहा है कि लाहौर में फैसले हो रहे हैं इस वक्त कि भाई पंजाब के किस ज़िले में कितना रेवेन्यू जाना है, लेकिन अगर रहीम यार खान एक इंतज़ामी यूनिट बनेगा, इसका अपना रेवेन्यू होगा, अपना सिस्टम होगा, तो ये खुद फैसला कर सकेंगे, इसको डिवॉल्व कर सकेंगे। यहाँ अपने तमाम सूबे बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए, बिल्कुल नए सूबे बनने और चाहिए। इंतज़ामी यूनिट में एक और बात मैं इसमें इजाफा करना चाहूँगा, जो इंतज़ामी यूनिट इस वक्त जिसकी हमारी कौम को अशद ज़रूरत है, किसी भी लिसानियत से, किसी भी कौमियत से बालातर होकर महज इंतज़ामी यूनिट की हैसियत से बनने चाहिए। वही हमारी कौम को फ़ायदा दे सकते हैं। उसके अलावा हम फिर भी अगर इन चीज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा जाएगा, हम हमेशा पस्ती का ही शिकार रहेंगे। बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार ने कहा कि एक ही बात है कि सबके इंतज़ामी यूनिट या छोटे सूबे होने चाहिए, क्योंकि हक फिर वहीं पे मिलेगा जब यहाँ पे छोटे छोटे यूनिट्स बनेंगे। तो फिर जो फंड्स हैं, तरक्याती फंड्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं, इसके अलावा मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, तो फिर वो उनको हक उस वक्त ही मिल सकता है जब डिवीज़न होगी। नहीं तो फिर बड़े शहर बड़ा हिस्सा ले जाएंगे और छोटे शहर इस हिस्सों से महरूम रहेंगे। और रहीम यार खान के अवाम की तरफ से, ताजरों की तरफ से, वकला की तरफ से यही पैगाम है कि नए यूनिट्स, नए सूबे बनने चाहिए।